عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل سر تقریم جمیع حاضرین جمعۃ المبارک اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ساڈا سب کا اپنے اس گھر مسجد کے اندر آنا اللہ کریم انہوں قبول و مقبول فرما اس گھر کی حاضری دے صدقے سانو زندگی کے اندر بار بار اپنے سونے گھر کے طواف نصیب فرما زندگی کے اندر بار بار اپنے پیارے حبیب دو جگ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ میں قسمنا دل در جا کے اللہ کریم سانو سلام نیاز پیش کرتی سعادت میں توفیق عطا فرما ساڑیاں موجودہ نسلان والی نسلوں بھی رب کائنات میں سعادت میں توفیق عطا فرما اصحاب کہف دا واقعہ جو بیان کیتا جائے گا قرآن و حدیث کے تفسیر کی روشنی کے اندر لیکن اس کو پہلے سورۃ الکہف دے دو فضائل بیان کرانگا سماعت فرماؤ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اگلے جمعہ تک اس کے لیے خاص نور روشن رہے گا۔ یعنی جمعہ المبارک والے دن کوشش کریا کرو کہ سورۃ الکہف 15ویں پارے سے شروع ہوئے گی 16ویں دن آ کے اختتام ہوئے گا، لیکن لازمی جمعہ المبارک والے دن ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہفتہ برکت رہے گی۔ اللہ کریم نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اذا والفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی فقالوا ربنا آتینا من لدنک رحمہ، انہوں نے عرض کی ہے ہمارے پروردگار ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وحیی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں راہیابی کا سامان کر، ہدایت کے اسباب مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے ہر کام میں۔ فرمایا جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پناہ لینے کی وجہ کی بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت آسمانہ تے آپ اٹھا لیتے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جڑی قوم سی گمراہ ہو گئی، خود بھی بت پرستی کرتے سن، لوگوں نے بھی بت پرستی تے مجبور کرتے سن۔ بالخصوص انہوں نے ایک بادشاہ سی دقیانوس بت پرستی تے جڑا نہیں سی کرتا بت پرستی انہوں قتل کروا دیتا سی، لیکن لوگوں نے مجبور کرتے سن بت پرستی کرتے۔ شہر افسوس نامی دے ایک مؤسس تے شرافہ دے لوگاں دے وچوں اصحاب کہف بھی چند لوگ سن، ایماندار سن، صاحب ایمان سن۔ اپنا ایمان بچان واسطے اپنے اس علاقے چو نکلے، شہر چو نکلے
تے غار دی طرف ٹر پئے، غار چ پناہ لین واسطے پہاڑ دی غار چ چلے گئے تاکہ ساڈا ایمان محفوظ رہ جائے، اپنا ایمان بچان واسطے، بت پرستی تو بچن واسطے انہوں نے پہاڑ دی غار چ جا کے پناہ لے لئی۔ اصحاب کہف نے تکیاں نو اس بادشاہ دے خوف دی وجہ تو، کیونکہ قتل کروا دیندا سی، غار چ چلے گئے، بادشاہ نے انہوں دی تلاش شروع کروا دیتی۔ اس وقت انہوں دی تلاش بادشاہ کو پتہ لگیا کہ فلاں پہاڑ دی غار دے اندر نے اصحاب کہف انہیں حکم دیتا اپنے سپاہیاں نو ایک سنگین دیوار اس غار دے باہر بنا دیتی جائے تاکہ اصحاب کہف اسے غار دے اندر رہ کے مر جان، ایتھے انہاں دی قبرہ بن جان، یہی انہاں دی سزا ہے۔ انہیں ایک دیوار بنانے کا حکم دے دیتا دقیانوس بادشاہ نے، لیکن جس بندے نے صبر نے کام کیتا گیا وہ بڑا نیک انسان سی، انہیں ایک ران کی تختی کے اوپر سارا واقعہ پرندہ کروا کے لکھوا کے اصحاب کہف کی تعداد انہوں نے نام کتے دا نام جڑا انہوں نے نال سی تے سارا واقعہ بھی غار چ کیوں انہوں نے بنا لئی، کیوں ادھر آئے نے، وہ سارا واقعہ ایک ران کی تختی تے پرندہ کروا کے انہیں ایک تختی اور جڑی دیوار بنانی سی وہ دیا بنیادیں چ رکھ دیتی، ایک تختی انہیں شاہی خزانے سے محفوظ بھی کروا دیتی۔ نیک انسان سی، دیوار بنا دیتی گئی۔ جناب گرامی اصحاب کہف اندر آرام کر رہے سن، اللہ کریم نے انہوں نے جناب گرامی ایسی نیند عطا فرمائی جو 309 سال سنتے ہی رہے تھے، 309 سال۔ اللہ کریم نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ فرمایا ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر ایک پردہ لگا رکھا، کئی سال ہم نے کئی سال ان کے کانوں پر اس غار میں پردہ لگا رکھا۔ وجہ کی پردہ لگان دی تاکہ یہ دا مطلب کہ انہوں نے ایسی نیند سے سنا دیتا کہ کوئی آواز انہوں نے بیدار نہ کر سکے۔ فرمایا ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا، لنعلم، تاکہ وہ دیکھیں ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ ان کی ٹھہرنے کی مدت ان گروہوں میں سے کون زیادہ درست بتاتا ہے۔ 309 سال آرام کرتے رہے غار دے اندر۔ جس وقت عرصہ گزر گیا سارا وقت، بادشاہ بدل دیا رہا، تاکہ اس بادشاہ ہلاک ہو گیا، انہیں حکومت ختم ہو گئی۔ ایک وقت آیا ایک نیک انسان سی جس کا نام سی بید روس، اس علاقے دا حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ وہ دے علاقے دے اندر لوگوں دے اندر فرقہ بندی شروع ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگ کہندے سن بھی مرن تو بعد کسی نے نہیں اٹھنا تے قیامت بھی قائم نہیں ہوئے گی۔ بید روس دے زمانے کے اندر جا کے لوگوں کی اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس وقت ہو جانا اختلاف پیدا، کہ بید روس بادشاہ جڑا نیک بادشاہ سی، انہیں اپنے اپنے کمرے سے بند کر کے اللہ دی برکت گریا اور ساریوں میں کی دعا مانگی رو رو کے، یا اللہ کو ایسی نشانی ظاہر کر دے تاکہ لوگوں کا یقین ہو جائے کہ مرن تو بعد اٹھنا بھی ہے کہ قیامت بھی قائم ہوئے گی۔ وہ دی دعا اللہ نے قبول کر لے، قبول کی تھی کس طرح؟ جناب گرامی اصحاب کہف جس غار کے اندر سن نا، ایک وادی کا نام ہے رقیم، اس وادی کے اندر وہ غار ہے، ایک چرواہا بکریاں چراندا سی اس علاقے دے اندر۔ انہیں دیکھیا بھی میری بکریاں دے آرام واسطے تے جگہ کوئی نہیں، تے جڑی دیوار ہے غار دے اگے کیوں نہ تو میں گرا دواں تاکہ میرے بکریاں دی آرام کرنی اسے جگہ بن جائے گی۔ انہیں کچھ بندے نو نال لگایا کہ دیوار گرا دیتی، لیکن جس نے گرائی نا دیوار، اصحاب کہف نو دیکھ کے ایسا روب انہوں تے طاری ہویا کہ سارے ڈال کے پاچ گئے۔ ادھر اللہ کریم نے اصحاب کہف نو بھی بیدار کر دیتا۔ جس ویلے ہوئے نا بیدار، قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے لگا دوسرے ہوں کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما و بعد یوم، چند افراد نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم، لیکن عرصہ ٹھہرے نے ہوتے، بولو نا سارے کتنا عرصہ؟ 309 سال، ایک دن یا اس سے کم ٹھہرے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے لوگوں نے کہا
ہمارا رب خوب جانتا ہے ہم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں. بیدار ہو گئے جناب گرامی، نماز پڑھی، سلام و دعا سے مشغول ہوئے، نماز بھی پڑھ لی. یملیخا نامی سا اصحاب کہف کے اندر ایک شخص انہوں نے ابھی جا کے بازاروں کھانا لے کے آ. یملیخا گئے اور 309 سال پرانا سکہ لے کے جا کے نان بھائی دکاندار روکے. ابھی جس ویلے گئے نا شہر کے اندر، پہلے تو جا کے حیران ہو گئے کہ شہر پناہ کے دروازے تو اسلامی علامت انہوں نے نظر آئے، نوے نوے لوگ نظر آئے، کھلا کھلا لوگ اسلام کا اظہار کرتے نظر آئے. جناب گرامی اور بڑا حیران ہوئی یملیخا کہ وجہ کی ہے کل تک کہتے اسلام کا نام لینے والے نو سزا دیتی جاتی سی. کل تک یعنی کہہ رہے ہیں کہ کل تک اس علاقے کے اندر اسلام کا اظہار کوئی نہیں سی کر سکتا، انہوں سزا دیتی جاتی سی. آج ہر بندہ کھلا کھلا اسلام کا اظہار کرتا پہ. حیران ہو گئے. دکاندار دے کول گئے، نام بھائی کولو تندور والے دے کول، وہ دے کولو جا کے کھانا لیتا تے کھانا لے کے جس ویلے او تکیا نو سی سکہ دیتا نا 309 سال پرانا، وہ دکاندار کدی سکے نو دیکھے کدی یملیخا وال دیکھے. وہ کہنے لگا بھی لگتے ہیں ہاتھ کو خزانہ لگ گیا ہے، پرانا خزانہ. انہوں نے پکڑا جناب یملیخا نے حاکم وقت کو لے گیا. حاکم وقت نے سکہ دیکھے، جوان کو دیکھا، کہنے لگے بھی 10 خزانہ کدھر ہے جڑا تیرے ہاتھ لگا ہے. وہ کہنے لگے بھی کہڑے خزانے کی گل کرتے ہیں، میرا اپنا سکہ ہے. حاکم وقت کہنے لگا کہ جڑی تاریخ ہے نا سال 300 سال پرانا لکھا ہے، کہ تو تے ہلے جوان ہے، اسی بڈھے ہو چکے، اسی کدی اس طرح سکہ دیکھے ہی نہیں، صحیح 10 خزانہ کدھر ہے. پھر جناب یملیخا نے کہا بھی تسی مجھے گل دسو جو میں پوچھا سچ سچ دسنا. وہ کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا بھی دسو کہ دقیانوس بادشاہ کا کی حال ہے. لوگ جڑے سارے اکٹھے سن حاکم وقت. وہ کہنے لگا بھی اسنان دا بادشاہ پوری روح زمین تے ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہاں 300 سال پہلے اسنان ایک بادشاہ دی بے ایمان، لیکن وہ تے مر کے فنا ہو گیا، سینکڑوں سال ہو گئے، 300 سال گزر گئے. وہ کہنے لگے بھی کل کسی تو ڈاک تو پاچ کے تے جا کے فلاں پہاڑ دی خاچ پناہ لئی ہے. جناب گرامی میرے ساتھی بھی ہوتے ہیں، چلو میرے نال. سارے لوگ نال چل پے، حاکم وقت بھی نال ٹر پیا. انہاں صحابے کا پہلے انتظار کرے سن اپنے ساتھی نے بھی حالے تک آیا کیوں نہیں. اس ویلے غار کے دروازے تو انہوں نے شور سنیا نا، انہوں نے سمجھا کہ لگتا ہے یملیخا گرفتار ہو گئے نے تے بادشاہ دقیانوس دے سپاہی سانو بھی پھڑن واسطے آ رہے ہیں. وہ سارے صحابے کا اللہ کی حمد سے مشغول ہو گئے، توبہ استغفار کر اللہ پہ کیسی تو پھڑے جانا ہے ہوں تو سانو قتل کر دیتا جائے گا. لیکن جس ویلے لوگوں کا شور سنیا، یملیخا اندر آئے، آ کے اپنے ساتھیوں نے سارا واقعہ سنایا. جناب گرامی یہ وجہ بنی ہے سانو بیدار کرنے، سامنے تے ایک دن نہیں گزرے، سانو 300 سال گزر گئے رہے. اتنی دیر تک بھی دروس بادشاہ کو بھی اطلاع چلی گئی، وہ بھی آگے اپنے حمایت دی اپنے وزراء دے نال آ کے سارا واقعہ دیکھیا، سارا ماجرا دیکھیا، سنیا. پھر سجدے کے اندر چلے گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نشانی ظاہر کر دیتی ہے کہ واقعی مرن تو بعد بھی زندہ ہونا ہے، قیامت بھی قائم ہوئے گی. تو جناب گرامی اصحاب کہف جڑے سن انہوں نے بادشاہ دے نال معاہدہ کیتا، بادشاہ نو دعاواں دتیاں، اللہ تیرے ملک کی حفاظت کرے، اللہ تیری حکومت کی حفاظت کرے، اللہ کی ہر شر تو محفوظ رکھے. کہہ کے اصحاب کہف واپس اپنی خوابگاہ سے تشریف لے گئے تے ماہو خواب ہو گئے. اللہ نے اس سے حالت جو انہوں نے وفات عطا فرما دی. انہوں نے جڑے اجساد سن ایک سال دی لکڑی دے صندوق دے اندر بادشاہ نے محفوظ کروا دیتے. ایسا روح اللہ نے طاری کر دیتا کہ انہوں تک جا کوئی نہیں سکتا. لوگوں کے اندر اختلاف ہو گئے بھی انہوں نے جتنے انہوں نے قبرہ بنیاں نے غار اندے بعد کوئی عمارت بنا دی ہے یا کی کریے. بھی دروس بادشاہ تو انہوں نے ساتھیاں نے کہ نہیں لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا، انہوں نے غار دے بعد اسی مسجد بناواں گے تاکہ لوگ اتنے نماز پڑھیں گے تیرا دی برکت حاصل کریں گے. تے سال چک دن مقرر کر دیتا گیا جس دن وہ لوگ جا کے اللہ دی عبادت کرتے سن تے صحابہ کہف نو یاد کرتے سن تے انہاں دا ذکر کرتے سن. اسی بھی تے سلیم شاہ جمال سرکار دا عرس منانے ہیں نا، سال بعد داتا علی حجویری دا اسی بھی عرس منانے ہیں. اور اس آج تو نہیں چلے بلکہ صدیاں تو چل رہا ہے. جناب گرامی
اللہ کریم نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اے محبوب آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دائیں جانب مائل ہو کر گزر جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ، جب وہ غروب ہوتا ہے تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو ان کی غار سے کترا کر بائیں جانب سے گزر جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، حالانکہ وہ غار کے کھلے حصے میں ہے، کھلے میدان میں ہیں۔ اصحاب کہف غار کے کھلے میدان دے اندر سن، لیکن انہوں نے سورج کی گرمی سارا دن نہیں سی پہنچ دی۔ سورج مائل ہو کے اس طرح گزر جاتا سی، طلوع کے وقت تے غروب کے وقت بھی گزر جاتا سی، سارا دن انہوں تازہ ہوائیں پہنچ دیا رہ دیا سارا سورج کی گرمی نہیں سی انہوں تک آتی۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے فہو مہتد، پس وہی ہدایت پر ہے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی ولی یا مرشد نہیں پاؤ گے۔ جسے اللہ گمراہ کرے، جسے وہ گمراہ کرے تم اس کے لیے کوئی ولی، کوئی مرشد نہیں پاؤ گے، یعنی مددگار اور رہنمائی کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ اصحاب کہف کی تعداد سے اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا سیکونون ثلاثۃ رابعہم کلب، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا، ویقولون سبعۃ ویقولون خمسۃ سادسہم، اور کچھ کہیں گے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا، رجما بالغیب، بغیر دیکھے ہی اندازے ہیں، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے سات تھے آٹھواں ان کا کتا، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، فرما دیجیے کہ میرا رب بہتر جانتے ہیں ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ کئیوں نے کیا کہ چار سن، تین سن، چوتھا ان کا کتا، اختلاف ہو گیا۔ کئیوں نے کہا پانچ سن چھٹا انہوں دا کتا، کئیوں نے کہا سات سن اٹھواں انہوں دا کتا، جنہوں نے کیا سی نا کہ تین نے تین چوتھا انہوں دا کتا ہے، وہ ایک عیسائی سید نامی ایک عیسائی سے انہیں گال گئی سی، جنہوں نے کہا بھی پانچ سن تے چھواں انہوں دا کتا، وہ بھی ایک عیسائی شخص سی عاقب نامی انہیں گال گئی سی، جنہوں نے کہا سی نا سات سن اٹھواں انہوں دا کتا، وہ مسلمان سن، انہوں نے اپنے کلونی کی سرکار کو تعلیم حاصل کر کے گل گئی سی۔ اللہ نے بھی ایسے قول نو ثابت رکھیا کہ فرمایا کہ ان کی گنتی کو نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ عبداللہ بن عباس فرمانے تھوڑے وچوں میں بھی ہاں، وہ سات سن کے اٹھواں دا کتا سی نال، تے کتا پتہ نہیں کس طرح نال لگیا ہے، جس ویلے صحابہ کہف ٹلے نا غار ول جان واسطے، ایک کتا انہوں دے پیچھے لگ گیا، انہوں نے دودھکارے بھی چلا جا تو پوکے گا نسی پھڑے جاواں گے، تے کتے نے کہ مینوں دودھکاروں نا اپنے نال رکھو، میں او کتا نہیں ہے جڑا ولیاں نو پوکدا ہے، او کتا نہیں ہے جڑا ولیاں نو پوکدا ہے۔ انہوں نے کہا بھی تو کیسا کتا ہے؟ تے کتے نے زبان حال نال کیا میں او کتا ہاں، نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، مت تسا نیکاں دی صحبت آئی میں نہیں بخشیا جاواں۔ اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ کہہ لگے نہ میں پونکاں گا نہ میں ٹونکاں گا، جدھر تہاڈی صحبت دی تھائی اللہ کرے میں نہیں بخشیا جاواں، کتا ہو کے کہندا پیا ہے۔ تے پھر اللہ کریم نے انہوں انعام کیسا دیتا؟ اصحاب کہف دا کتا بھی انسان دی صورت دے اندر انہاں دے نال جنت چ جائے گا، لیکن میں اپنے نال رکھ لو، میں پونکاں گا نہیں نہ میں ٹونکاں گا، میں تو اپنے نال رکھ لو۔ سرکار نے فرمایا بروز قیامت تو کتا بھی جنت چ جائے گا اصحاب کہف دے نال۔ وہ ساری منظر کشی اللہ کریم نے کتے تے بیٹھن دا بھی نقشہ کھینچ دیتا قرآن دے اندر کہ کتا بیٹھیا کس طرح سی، وہ کتے تینوں کی لگ گیا تو جنت چ چلنا ہے، آواز ہے کہ مینوں کچھ نہیں لگ گیا، میں اللہ دے ولیاں دے نال لگ گیا ہوں، وکون ما ساتھ کہ میں سچے انہیں نال ہو گیا ہوں۔
اللہ کریم نے قرآن کریم کی جانب سورۃ الکہف کے اندر وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں گمان کرو گے جیسے جاگ رہے ہیں، وہ جاگتا ہوئے انہیں خیال کرو گے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اس طرح سوتے سن کہ اکھا کھلی ہوئی ہیں سروں والیاں، لیکن سو رہے سن۔ اگر اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں دائیں اور بائیں، کروٹیں بدلتے ہیں۔ کدوں؟ محرم کی 10 تاریخ نو ہر سال کے اندر ایک مرتبہ 10 محرم والے دن کیوں کروٹیں بدلی جاتی ہیں تاکہ ایک جگہ لیٹے انہوں نے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جدو انہوں نے کروٹ بدل دی سی نا صحابہ کرام دے نال کتا نہیں بدل لیندا سی اپنا۔ جناب گرامی ہوتے بیٹھا نہیں منظر کشی اللہ نے قرآن سے فرما دیتی، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس طرح سر رکھ کے کلائیاں پھیلا کے اللہ نے ولیاں دے کوہے تے بیٹھ گیا کتا میں۔ سنگت مل گئی، اللہ نے ولیاں دی صحبت مل گئی، انہوں نے نال رہا، انعام کی ملیا جنت سے چلا جائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ سرکار نے پہلے نماز عطا فرمائی، نماز پڑھنے تو بعد فرمایا بھی اس قیامت کا سوال کرنے والا کدھر ہے جوان؟ ان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر۔ فرمایا تو قیامت تے سوال کی تے 10 قیامتوں سے تیاری کی کیتی ہے؟ اس کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ بہت نمازیں نے تے نہ بہت روزے نے۔ یہ کل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ محبت میں بڑی کارنامہ میرے نبی پھر بہت چاہتے ہیں میں بچے تو جتنا محبت ہوگی قیامت والے دنوں دے نال ہی ہوئے گا، وہ دے نال ہوئے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اس دن میں جتنا صحابہ نے خوش دیکھا اس تو پہلے کدی نہیں سی میں خوش دیکھا۔ سرکار دا فرمان سن کے جتنے نال محبت ہوئے گی قیامت والے دنوں دے نال ہی ہوئے گا۔ صحابہ اس لیے خوش ہوئے سن کہ سردیاں موجہ لگ گئیاں، دنیا پہ بھی سرکار دے نال قیامت والے دن بھی سونے دے نال ہی ہوئے، اس لیے خوش ہوئے سن صحابہ اکرام۔ دنیا پہ بھی سرکار دے نال، جنت سے بھی قیامت والے دن بھی سونے دے نال ہی اسی ہوں گے۔ تو جڑے انہاں دے نال ہو جان لجپال پلیت نو توڑ دے نہیں، وہ جدی باہ پھڑ لے نو چھوڑ دے نہیں۔ اصحاب کہف جڑے اسماء گرامی نے نا انہاں دی برکتاں لکھی نے تفسیر دے اندر، کی برکتاں نے انہاں دے ناماں دیاں لکھے تفسیر دے اندر۔ مکان دے دروازے تے اگر اصحاب کہف دے نام لکھ کے لگا دیتے جان نا تو مکان جلن تو محفوظ رہے گا۔ اگر سرمایہ چ رکھ دیتے جان سرمایہ چوری ہون تو محفوظ رہ جائے گا۔ اگر کشتیاں جہاز سے رکھ دیتے جان غرق ہون تو محفوظ رہے گی۔ بندہ ایک پارٹیاں نو بلان واسطے بڑی برکت ہوئی ہے انہاں دے ناماں دے نال۔ اگر کسی جگہ اگ لگ گئی ہے انہاں دے نال لے کے کپڑے چ باندھ کے اس آگ جو سٹ دو گے آگ بجھ جائے گی۔ یہ بیماریاں کئی لکھیاں نے کتاب تفسیر کے اندر۔ جناب گرامی بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، ام سبیان خاص قسم کی بیماری اللہ رحم کرے، ام سبیان، جان و مال کی حفاظت، جناب گرامی امن و امان کے لیے، قیدیوں کی آزادی کے لیے جڑے انہاں دے نام دا تعویذ بنا کے بازو نال باندھ لے گا اللہ نو بیماریوں تو شفا عطا فرما دے گا۔ انہاں چیزاں تو اللہ نو محفوظ رکھے گا جڑیاں میں دسیاں نے۔ پھر آپ بھی سوچو ایمانداری نال دسنا کہ بنی اسرائیل دے ولیاں دے ناماں جتنی طاقت ہے تے میرے اقبال نبی دی امت دے ولیاں دے ناماں کتنی کی طاقت ہوئے گی؟ عبد القادر جیلانی سرکار دے نام سے کتنی طاقت ہوئے گی؟ داتا کنجنا علی حجویری دے نام سے کتنی طاقت ہوئے گی؟ میرے قدرت مجدد الفسانی سرکار دے نام سے کتنی کی طاقت ہوئے گی؟ یہ صحابہ کہف دے ناماں دے اندر اتنی طاقت ہے، پاور ہے۔ اصحاب کہف دا واقعہ کیوں رونما ہویا؟ وجہ کی سی کہ لوگاں دے اندر اختلاف پیدا ہو گیا سی۔ کس گل دے اندر؟ کہ مرن تو بعد اٹھنا نہیں تے قیامت بھی قائم نہیں ہونی۔ اس گل دے اختلاف پیدا ہویا کہ اصحاب کہف دا واقعہ رونما اللہ نے کر کے دس دیتا کہ مرن تو بعد زندہ بھی ہونا، قیامت بھی قائم ہوئے گی۔